بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروفیسر ہولا صدیقی ایڈوکیٹ اور پاک لا گائیڈ کے چینل سے خوش آمدید۔ ایجوکیشنسٹ، سرٹیفائیڈ کونسلر، ٹرینر، سوشل رائٹ ایکٹیوسٹ، ایک دفعہ پھر آپ سب کی خدمت میں پاک لا گائیڈ کی ٹیم حاضر ہے۔ پاک لا گائیڈ کا یہ چینل خصوصی طور پر قوانین اور حقوق سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جس سے نہ صرف طلباء بلکہ عام شخص بھی قوانین پاکستان کے متعلق بھرپور آگاہی حاصل کر سکتا ہے۔ ایک نئے ٹاپک پر آج جانکاری حاصل کرنے سے پہلے سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیں۔ تو چلتے ہیں آج پھر ایک نئے ٹاپک کی طرف۔ دانشورانہ املاک میں صنعتی ڈیزائن، جدت اور جمالیاتی اپیل کی حفاظت۔ تعارف۔ صنعتی ڈیزائن مختلف مصنوعات کی منفرد بصری اور آرائشی پہلوؤں کی حفاظت کرتے ہوئے دانشورانہ املاک کے دائرے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ صارف کے مجموعی تجربے کو بڑھانے کے لیے تخلیقی صلاحیتوں، فعالیت اور مارکیٹ کی اپیل کو یکجا کرتا ہے۔ اس اسائنمنٹ کا مقصد دانشورانہ املاک کے تناظر میں صنعتی ڈیزائن کو تلاش کرنا، اس کی اہمیت، قانونی فریم ورک اور ڈیزائنرز کو درپیش چیلنجوں کا جائزہ لینا ہے۔ متعدد زاویوں سے موضوع کو تلاش کر کے ہمارا مقصد صنعتی ڈیزائن اور اختراعی تخلیقات کے تحفظ میں اس کے کردار کی جامع تفہیم فراہم کرنا ہے۔ صنعتی ڈیزائن کو سمجھنا۔ صنعتی ڈیزائن ایک کثیر الضابطہ میدان ہے جو بصری طور پر دلکش اور فعال مصنوعات تیار کرنے کے تخلیقی اور اسٹریٹجک عمل کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس میں جمالیات، قابل استعمال اور مارکیٹ کی تحفظات کا انضمام شامل ہے تاکہ جدید ڈیزائن تخلیق کیے جا سکیں جو صارفین کے ساتھ گونجتے ہوں اور ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہوں۔ صنعتی ڈیزائن کو سمجھنے میں اس کی تعریف، دائرہ کار اور اس کی ترقی اور کامیابی پر اثر انداز ہونے والے عوامل کو تلاش کرنا شامل ہے۔ صنعتی ڈیزائن کے اصولوں اور طریقوں کے بارے میں بصیرت حاصل کر کے ہم اپنے ارد گرد کی دنیا کو تشکیل دینے اور مختلف صنعتوں میں جدت لانے میں اس کی اہمیت کی تعریف کر سکتے ہیں۔ صنعتی ڈیزائن کی تعریف اور دائرہ کار۔ صنعتی ڈیزائن کو مصنوعات کی جمالیاتی اور فعال پہلوؤں کے طور پر بیان کیا گیا ہے جس میں مجموعی طور پر بصری شکل ترتیب اور آرائش شامل ہیں۔ اس میں دونوں ٹھوس پہلو شامل ہیں جیسے کہ جسمانی شکل اور استعمال شدہ مواد، نیز غیر محسوس عناصر جیسے ایرگونومکس اور صارفین کا تعامل۔ مصنوعات کی ترقی میں صنعتی ڈیزائن کی اہمیت۔ بصری طور پر دلکش، استعمال میں بدیہی اور جذباتی طور پر پرکشش مصنوعات بنا کر صارفین کے مجموعی تجربے کو بہتر بناتا ہے اور ایک مضبوط برانڈ کی شناخت قائم کرنے میں مدد کرتا ہے جس سے مصنوعات کو مارکیٹ میں آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے، گاہک کے اطمینان، وفاداری اور دوبارہ کاروبار کو بڑھانے میں تعاون کرتا ہے۔ منفرد اور پرکشش ڈیزائن پیش کر کے انتہائی مسابقتی بازاروں میں جدت اور تفریق کی سہولت فراہم کرتا ہے۔ صنعتی ڈیزائن اور صارف کے تجربے کے درمیان تعلق۔ ڈیزائن کسی پروڈکٹ کے ساتھ صارف کے تاثرات اور تعامل کو براہ راست متاثر کرتا ہے، ان کی مجموعی اطمینان اور استعمال کو متاثر کرتا ہے۔ صارف پر مبنی ڈیزائن کا نقطہ نظر صارف کی ضروریات، ترجیحات اور طرز عمل کو سمجھنے پر توجہ مرکوز کرتا ہے تاکہ ایسے ڈیزائن بنائے جائیں جو ان کی توقعات کے مطابق ہو۔ مؤثر صنعتی ڈیزائن صارف کے تجربے کو بہتر بنانے کے لیے جمالیات، ایرگونومکس، استعمال میں آسانی، فعالیت اور رسائی جیسے عوامل پر غور کرتا ہے۔ اچھی طرح سے ڈیزائن کردہ مصنوعات مثبت جذبات کو ابھار سکتی ہے، صارفین کے ساتھ تعلق قائم کر سکتی ہے اور برانڈ کی وفاداری کو فروغ دے سکتی ہے۔ دانشورانہ املاک اور صنعتی ڈیزائن۔ دانشورانہ املاک اور صنعتی ڈیزائن کا ملاپ تخلیقی اور اختراعی منظرنامے کا ایک متحرک اور اہم پہلو ہے جو مصنوعات کی منفرد بصری اور جمالیاتی عناصر کی حفاظت کرتا ہے اور ڈیزائن کو اپنی تخلیقات کی حفاظت کے لیے قانونی ڈھانچہ فراہم کرتا ہے۔ املاک دانش کے حقوق کا جائزہ۔ سے مراد انسانی آئی پی، انٹیلیکچوئل پراپرٹی، ذہن کی تخلیقات جیسے ایجادات، فنکارانہ کام اور ڈیزائن کی حفاظت کرنے والے قانونی حقوق ہیں۔ حقوق تخلیق کاروں اور موجودوں کو آئی پی خصوصی حقوق فراہم کرتے ہیں جو انہیں اپنی تخلیقات پر قابو پانے اور ان سے فائدہ اٹھانے کے قابل بناتے ہیں۔ ان کے اہم شعبوں میں سے آئی پی صنعتی ڈیزائن ایک ہے، خاص طور پر مصنوعات کے ڈیزائن کی جمالیاتی پہلوؤں کی حفاظت پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ دانشورانہ املاک کے تحفظ کی اقسام۔ ایک کاپی رائٹ۔ کاپی رائٹ اصل فنکارانہ اور ادبی کاموں کی حفاظت کرتا ہے بشمول بصری آرٹ ورکس، ادب، موسیقی اور سافٹ ویئر۔ یہ کاپی رائٹ والے کام کو دوبارہ پیش کرنے میں، تقسیم کرنے، ڈسپلے کرنے اور انجام دینے کے خصوصی حقوق دیتا ہے۔ نمبر 2، پیٹنٹس۔
پیٹنٹ نئی ایجادات کی حفاظت کرتے ہیں بشمول ناول کے عمل، مصنوعات یا ٹیکنالوجیز۔ وہ موجودوں کو خصوصی حقوق فراہم کرتے ہیں، دوسروں کو پیٹنٹ شدہ ایجاد کو بغیر اجازت کے بنانے، استعمال کرنے یا فروغ کرنے سے روکتے ہیں۔ نمبر 3، ٹریڈ مارکس۔ ٹریڈ مارک مخصوص نشانیوں کی حفاظت کرتے ہیں جیسے لوگو، برانڈ کے نام اور علامتیں جو مصنوعات یا خدمات کی شناخت اور امتیاز کرتے ہیں۔ وہ برانڈ کی شناخت کی حفاظت کرتے ہیں اور دوسروں کو ایک جیسے نشانات استعمال کرنے سے روکتے ہیں جو صارفین میں الجھن کا باعث بن سکتے ہیں۔ نمبر 4، صنعتی ڈیزائن کے حقوق۔ صنعتی ڈیزائن کے حقوق مصنوعات کے ڈیزائن کی منفرد بصری اور آرائشی حقوق کی حفاظت کرتے ہیں۔ وہ شکل، ترتیب، آرائش اور نمونوں کا احاطہ کرتے ہیں جو کسی پروڈکٹ کو اس کی منفرد شکل دیتے ہیں۔ صنعتی ڈیزائن کے حقوق کا مقصد کسی پروڈکٹ کی مجموعی بصری اپیل، جمالیاتی خصوصیات اور مارکیٹ ویلیو کی حفاظت کرنا ہے۔ صنعتی ڈیزائن بحیثیت دانشورانہ املاک کا حق۔ صنعتی ڈیزائن کے حقوق خاص طور پر مصنوعات کے ڈیزائن کی جمالیاتی پہلوؤں کی حفاظت پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ یہ حقوق مالک کو خصوصی حقوق فراہم کرتے ہیں، دوسروں کو ایسے ڈیزائنوں کے استعمال، مینوفیکچرنگ یا فروغ کرنے سے منع کرتے ہیں جو محفوظ شدہ ڈیزائن سے ملتے جلتے ہوں۔ صنعتی ڈیزائن کے حقوق ڈیزائنرز کو قانونی شناخت و تحفظ فراہم کر کے اختراع اور تخلیق کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ وہ مسابقت کو فروغ دیتے ہیں، مصنوعات کی تفریق کو فروغ دیتے ہیں اور جدید اور بصری طور پر دلکش ڈیزائن تیار کرنے میں ڈیزائنر کی سرمایہ کاری کا صلہ دے کر معاشی ترقی میں حصہ ڈالتے ہیں۔ صنعتی ڈیزائن کے حقوق کسی پروڈکٹ کے ڈیزائن اور برانڈ کی شکل کے شناخت کے لیے جامع تحفظ کی دیگر آئی پی تحفظ فراہم کرنے کے لیے اقسام جیسے پیٹنٹ اور ٹریڈ مارکس کی تکمیل کرتے ہیں۔ یہ حقوق ڈیزائن کی تحقیق، ترقی اور اختراع میں سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں جو بالآخر جمالیاتی لحاظ سے خوشگوار اور فعال طور پر اعلیٰ مصنوعات کی تخلیق کا باعث بنتے ہیں جو صارفین کے تجربے کو بڑھاتے ہیں۔ صنعتی ڈیزائن کے حقوق مصنوعات کی مجموعی قدر اور مارکیٹ کی اہلیت کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، برانڈ کی شناخت اور گاہک کی وفاداری میں حصہ ڈالتے ہیں۔ صنعتی ڈیزائن کے حقوق کی رجسٹریشن اور نفاذ قانونی تحفظ کو یقینی بناتا ہے اور ڈیزائنوں کی غیر مجاز نقل یا نقل کو روکتا ہے۔ اسی طرح ڈیزائنرز اور کاروبار کے حقوق اور مفادات کا تحفظ ہوتا ہے۔ صنعتی ڈیزائن کے تحفظ کے لیے قانونی فریم ورک۔ صنعتی ڈیزائن کے تحفظ کے لیے قانونی فریم ورک ڈیزائن کی تخلیقات کی اصلیت اور خصوصیت کے تحفظ کے لیے ضروری رہنما خطوط اور ضابطے قائم کرتا ہے جو ڈیزائنرز اور کاروباری اداروں کو اپنے اختراعی ڈیزائنوں کو غیر مجاز نقل یا نقل سے بچانے کے لیے ذرائع فراہم کرتا ہے۔ بین الاقوامی معاہدے اور معاہدے ایک صنعتی ڈیزائن کی بین الاقوامی رجسٹریشن کے لیے دی ہیگ سسٹم صنعتی ڈیزائن کے بین الاقوامی رجسٹریشن اور تحفظ کو آسان بناتا ہے، شرکت کرنے والے ممالک میں صنعتی ڈیزائن کے قوانین کی ہم آہنگی کو فروغ دیتا ہے، بین الاقوامی ڈیزائن رجسٹریشن کو فائنل کرنے اور ان کے انتظام کرنے کے لیے ایک مرکزی نظام فراہم کرتا ہے، بین الاقوامی تحفظ کے خواہاں ڈیزائنرز کے لیے انتظامی اور طریقہ کار کے بوجھ کو کم کرتا ہے۔ نمبر 2، صنعتی املاک کے تحفظ کے لیے پیرس کنونشن دانشورانہ املاک کے تحفظ کے لیے بنیادی اصول قائم کرتا ہے، بشمول صنعتی ڈیزائن ممالک کے درمیان تعاون اور معلومات کے تبادلے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، رکن ممالک میں دائر صنعتی ڈیزائن کے لیے ترجیحی حقوق کو فعال کرتا ہے، ترجیحی فائدے کے ساتھ متعدد ممالک میں ڈیزائن اپلیکیشنز فائل کرنے میں سہولت فراہم کرتا ہے۔ نمبر 3، ورلڈ انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن WIPO دانشورانہ املاک کے معاملات پر بین الاقوامی تعاون اور ہم آہنگی کی سہولت فراہم کرتا ہے، صنعتی ڈیزائن کے تحفظ کے لیے وسائل اور خدمات فراہم کرتا ہے، بشمول ہیگ سسٹم تحقیق کرتا ہے، صنعتی ڈیزائن کے قوانین اور ضوابط کی ترقی میں مدد فراہم کرتا ہے۔ قومی قوانین اور ضوابط ایک ریاست ہائے متحدہ 1887 کا ڈیزائن پیٹنٹ ایکٹ نئے اصلی اور آرائشی ڈیزائنوں کے لیے ڈیزائن پیٹنٹ فراہم کرتا ہے، ریاست ہائے متحدہ کے پیٹنٹ اور ٹریڈ مارک کے ذریعے کیے جانے والے USPTO آفس امتحانی عمل کی وضاحت کرتا ہے۔ امریکہ میں ڈیزائن پیٹنٹ کی مدت گرانٹ 15 سال ہے کی تاریخ سے ڈیزائن پیٹنٹ کی خلاف ورزی کے مقدمات وفاقی عدالت کے ذریعے نپٹائے جاتے ہیں۔ 2، یورپی یونین کمیونٹی ڈیزائن کے ضوابط رجسٹرڈ اور غیر رجسٹرڈ ڈیزائن کے حقوق دونوں پیش کرتا ہے، رجسٹرڈ کمیونٹی ڈیزائنز تمام یورپی یونینز کے رکن ممالک میں خصوصی حقوق فراہم کرتے ہیں، غیر رجسٹرڈ کمیونٹی ڈیزائن پہلے انکشاف کی تاریخ سے 3 سال تک محدود تحفظ فراہم کرتے ہیں، ڈیزائن کے خلاف ورزی کے مقدمات یورپی یونین کے رکن ممالک کی قومی عدالتوں کے سامنے لائے جا سکتے ہیں۔
نمبر 3، جاپان ڈیزائن ایکٹ ڈیزائن رجسٹریشن کے ذریعے ڈیزائن کے جمالیاتی پہلوؤں کی حفاظت کرتا ہے۔ نیاپن اور آرائشی کردار کا تعین کرنے کے لیے ڈیزائن اپلیکیشنز کا استعمال ہوتا ہے۔ جاپان میں ڈیزائن کی رجسٹریشن فائل 20 سال کی مدت ہے۔ کرنے کی تاریخ سے ڈیزائن کے تنازعات کو قانونی چارہ جوئی یا متبادل تنازعات کے حل کے طریقوں سے حل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، چین پیٹنٹ قانون اور ڈیزائن پیٹنٹ قانون۔ پیٹنٹ قانون چین میں صنعتی ڈیزائن کے تحفظ کا احاطہ کرتا ہے۔ ڈیزائن پیٹنٹ نئے آرائشی ڈیزائنوں کے لیے دستیاب ہیں جو عملی قابل اطلاق ہے۔ ڈیزائن پیٹنٹ اپلیکیشنز چائنا نیشنل CNIPA انٹلیکچوئل پراپرٹی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے اہم امتحان سے گزرتے ہیں۔ ڈیزائن کی خلاف ورزی کے مقدمات چینی عدالتوں میں یا انتظامی نفاذ کے ذریعے چلائے جا سکتے ہیں۔ مختلف دائرہ اختیار میں صنعتی ڈیزائن کے قوانین کا موازنہ۔ ایک ضروریات میں تغیرات۔ مختلف دائرہ اختیار میں نئے پن، اصلیت اور ڈیزائن کی امتیازی کیفیت کے لیے مختلف معیارات ہو سکتے ہیں۔ کچھ دائرہ اختیار میں بالکل نیا پن کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ دیگر فائل کرنے سے پہلے رعایتی مدت کی اجازت دیتے ہیں۔ ڈرائنگ، وضاحتیں اور دیگر اپلیکیشنز مواد کے لیے مخصوص تقاضے مختلف ہو سکتے ہیں۔ ڈیزائنرز کو احتیاط سے غور کرنے اور ہر دائرہ اختیار کی ضروریات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ 2، تحفظ کا دائرہ۔ صنعتی ڈیزائنوں کو فراہم کردہ تحفظ کی حد تمام دائرہ اختیار میں مختلف ہو سکتی ہے۔ کچھ دائرہ اختیار بصری حیت کی حفاظت پر توجہ مرکوز کرتے ہیں جبکہ دیگر میں فعال عناصر شامل ہو سکتے ہیں۔ ڈیزائن کی درخواستیں دائر کرتے وقت اور خلاف ورزی کا اندازہ لگاتے وقت تحفظ کے دائرہ کار کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ڈیزائنرز کو ہر دائرہ اختیار میں تحفظ کے لیے اہل مخصوص خصوصیات کا تجزیہ کرنا چاہیے۔ 3، تحفظ کی مدت۔ صنعتی ڈیزائن کے حقوق کا دورانیہ ملک سے دوسرے ملک میں مختلف ہو سکتا ہے۔ کچھ دائرہ اختیار تحفظ کی مقررہ شرائط فراہم کرتے ہیں جبکہ دیگر کے پاس قابل تجدید شرائط ہیں۔ ڈیزائنرز کو ڈیزائن کے حقوق کو مؤثر طریقے سے برقرار رکھنے کے لیے ہر دائرہ اختیار میں مخصوص مدت اور تجدید کی ضروریات سے آگاہ ہونا چاہیے۔ 4، نفاذ کے طریقہ کار۔ نفاذ کا طریقہ کار اور ڈیزائن کے خلاف ورزی کے لیے دستیاب علاج دائرہ اختیار میں مختلف ہو سکتے ہیں۔ ڈیزائن کے تنازعات کو حل کرنے کے لیے قانونی نظام اور طریقہ کار مختلف ہو سکتے ہیں۔ ڈیزائنرز کو اپنے ڈیزائن کے حقوق کو مؤثر طریقے سے تحفظ دینے اور نافذ کرنے کے لیے ہر دائرہ اختیار میں نفاذ کے طریقہ کار کو سمجھنا چاہیے۔ عوامل جیسے ٹائم فریم، ثبوت کی ضروریات اور دستیاب علاج پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بین الاقوامی معاہدوں، قومی قوانین اور مختلف دائرہ اختیار میں صنعتی ڈیزائن کے قوانین میں تغیرات کی جامع تفہیم حاصل کرنا ڈیزائنرز اور کاروباری اداروں کو ڈیزائن کے تحفظ کے پیچیدہ منظرنامے پر تشریف لے جانے کا ارادہ اختیار دیتا ہے۔ مخصوص تقاضوں پر عمل پیرا ہو کر اور دائرہ کار مدت اور نفاذ کے طریقہ کار میں فرق سے آگاہ ہو کر ڈیزائنرز حکمت عملی کے ساتھ اپنے اختراعی ڈیزائن کی حفاظت کر سکتے ہیں، تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دے سکتے ہیں اور عالمی سطح پر صنعتی ڈیزائن کی ترقی میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ صنعتی ڈیزائن کے اندراج کا عمل۔ صنعتی ڈیزائنوں کی رجسٹریشن کا عمل جدید اور بصری طور پر مخصوص مصنوعات کے ڈیزائن کے لیے قانونی تحفظ حاصل کرنے، ڈیزائنرز کو خصوصی حقوق دینے اور دوسروں کو ان کی تخلیقات کے غیر مجاز استعمال یا نقل کرنے سے روکنے کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ ڈیزائن دستاویزات کی تیاری، تفصیلی ڈیزائن ڈرائنگ یا ڈیزائن کی نمائندگی کرنا، ڈیزائن کی خصوصیات اور خصوصیات کی درست اور واضح وضاحت فراہم کریں۔ اگر ضرورت ہو تو کوئی معاون مواد جیسے پروٹوٹائپ یا ماڈل شامل کریں۔ یقینی بنائیں کہ دستاویزات متعلقہ دائرہ اختیار کی مخصوص ضروریات کو پورا کرتی ہیں۔ صنعتی ڈیزائن کے تحفظ کے لیے فائل کرنا۔ ٹارگٹ مارکیٹ اور مطلوبہ تحفظ کی بنیاد پر فائل کرنے کے لیے مناسب دائرہ اختیار کا تعین کریں۔ ضروری درخواست فارم اور دستاویزات تیار کریں۔ درخواست نامزد کردہ دانشورانہ املاک کے دفتر یا اتھارٹی کو جمع کروائیں۔ مطلوبہ فیس اور متعلقہ اخراجات ادا کریں۔ امتحان اور رجسٹریشن کا طریقہ کار۔ رجسٹریشن کی درخواست قانونی تقاضوں کی تعمیل کو یقینی بنانے کے لیے باقاعدہ امتحان سے گزرتی ہے۔ ممتحن ڈیزائن کی نیاپن، اصلیت اور امتیاز کے لیے درخواست کا جائزہ لیتے ہیں۔ کچھ دائرہ اختیار ڈیزائن کی مجموعی رجسٹریبلٹی کا اندازہ لگانے کے لیے اہم امتحانات کر سکتے ہیں۔ اگر ڈیزائن ضروریات کو پورا کرتا ہے تو اسے رجسٹرڈ کیا جائے گا اور صنعتی ڈیزائن کے حقوق دیے جائیں گے۔ صنعتی ڈیزائن کے حقوق کی مدت اور تجدید۔ صنعتی ڈیزائن کے حقوق کی مدت دائرہ اختیار میں مختلف ہوتی ہے۔ کچھ دائرہ اختیار تحفظ کی ایک مقررہ مدت فراہم کرتے ہیں جیسے کہ فائلنگ یا 15 یا 20 سال۔ رجسٹریشن کی تاریخ سے بعض دائرہ اختیار میں صنعتی ڈیزائن کے حقوق و تحفظ برقرار رکھنے کے لیے وقتاً فوقتاً تجدید کی ضرورت ہوتی ہے۔ تجدید کے طریقہ کار میں عام طور پر فیس کی ادائیگی اور تجدید کی درخواستیں جمع کرنا شامل ہوتا ہے۔
صنعتی ڈیزائن کا اندراج تخلیقی ڈیزائن کے لیے قانونی تحفظ حاصل کرنے کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ درست ڈیزائن، دستاویزات کی تیاری، درخواستیں داخل کرنے، امتحانات سے گزارنے اور صنعتی ڈیزائن کے حقوق کی مدت و تجدید کا انتظام کرنے کے عمل پر عمل کرتے ہوئے ڈیزائنرز اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ ان کے ڈیزائن قانونی طور پر محفوظ ہوں اور مخصوص حقوق سے لطف اندوز ہوں۔ دائرہ کار ڈیزائن کے تحفظ میں چیلنجز۔ صنعتی ڈیزائن کے تحفظ میں چیلنجز ڈیزائنرز اور کاروباری اداروں کے لیے اہم رکاوٹیں پیش کرتے ہیں جو اپنی تخلیقی کوششوں کی حفاظت اور مارکیٹ میں مسابقتی برتری کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے اسٹریٹجک نقطہ نظر اور اختراعی حل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ڈیزائن کی اصلیت اور نیا پن۔ ان ڈیزائنوں کی اصلیت اور نئے پن کا اندازہ لگانا جن میں ڈیزائن کے عام عناصر شامل ہوں یا صنعتی رجحانات کی پیروی کرنا، بیک وقت یا متوازی تخلیق کے چیلنج سے نمٹنا جہاں اس طرح کے ڈیزائن ایک دوسرے کے علم کے بغیر آزادانہ طور پر تیار کیے جاتے ہیں۔ مخصوص مصنوعات کے زمروں میں ڈیزائن کے محدود اختیارات کی وجہ سے ڈیزائن کی مماثلت کے خطرے سے نمٹنا۔ فنکشنل بمقابلہ جمالیاتی خصوصیات بھی۔ صنعتی ڈیزائن کے حقوق کے تحت فنکشنل خصوصیات کو کسی حد تک محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ اس کا تعین کرنا، ڈیزائن پیٹنٹ اور یوٹیلیٹی پیٹنٹ کے درمیان تنازعات کو حل کرنا جب ایک ہی پروڈکٹ کے لیے دونوں قسم کے تحفظ کی کوشش کی جاتی ہے۔ ابھرتے ہوئے ڈیزائن کے معیارات اور تشریحات کے مطابق ڈھالنا، خاص طور پر ان صنعتوں میں جہاں فعالیت ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ عالمی جعلسازی اور خلاف ورزی کے مسائل۔ جدید ترین ٹیکنالوجیز جیسے کہ 3D پرنٹنگ اور ڈیجیٹل ریپروڈکشن کا استعمال سمیت جدید ترین جعلسازی کی تکنیکوں کا مقابلہ کرنا، کمزور دانشورانہ املاک کے تحفظ اور نفاذ کے نظام کے ساتھ دائرہ اختیار میں نفاذ کے چیلنج پر قابو پانا، سرحد پار نفاذ کی پیچیدگیوں سے نمٹنا بشمول زبان کی رکاوٹیں، مختلف قانونی طریقہ کار اور دائرہ اختیار کے درمیان محدود تعاون۔ نفاذ اور قانونی چارہ جوئی کے چیلنجز۔ قانونی کارروائیوں کے اخراجات اور وسائل پر مبنی نوعیت کا انتظام کرنا جو ڈیزائنرز اور کاروباری اداروں کو نفاذ کی کارروائیوں کو آگے بڑھانے سے روک سکتا ہے۔ ڈیزائن کی خلاف ورزی کو ثابت کرنے میں واضح چیلنجوں پر قابو پانا، خاص طور پر ایسے معاملات میں جہاں خلاف ورزی کرنے والی مصنوعات میں ترمیم یا تبدیلی کی گئی ہو۔ ڈیزائن کی قذاقی کے مسئلے کو حل کرنا، جہاں خلاف ورزی کے دعووں سے بچنے کے لیے ڈیزائن کاپی کیے جاتے ہیں اور اس میں قدرے تیز رفتار تکنیکی ترقی اور ڈیزائن تکنیکی ترقی کی تیز رفتار نوعیت کے مطابق ڈھالنا جس کے نتیجے میں ڈیزائن جلد پرانے یا متروک ہو سکتے ہیں۔ ورچوئل اور آگمنٹڈ ریئلٹی ٹیکنالوجیز کے ذریعے درپیش چیلنجوں سے نمٹنا جو کہ فزیکل اور ورچوئل ڈیزائنز کے درمیان لائن کو دھندلا دیتی ہے۔ AI سے تیار کردہ ڈیزائنز کے قانونی مضمرات اور تصنیف کے انتصاب کو ثقافتی اور علاقائی فرق۔ ڈیزائن کی ترجیحات اور جمالیات میں ثقافتی اور علاقائی تغیرات کو پہچاننا اور ان کو ایڈجسٹ کرنا، مختلف قانونی فریم ورک اور نفاذ کے طریقہ کار والے ممالک میں ڈیزائن کے تحفظ کے چیلنجوں کو سمجھنا، ثقافتی تنوع کے تحفظ کے ساتھ بین الاقوامی ڈیزائن کے تحفظ کے معیارات کی ہم آہنگی کی ضرورت کو متوازن کرنا۔ ڈیزائن ارتقاء اور تکراری ڈیزائن کے عمل۔ تکراری ڈیزائن کے عمل سے وابستہ چیلنجوں سے نمٹنا جہاں ڈیزائن میں مسلسل ترمیم و تطہیر کی جاتی ہے۔ کسی ڈیزائن کے ارتقاء کو اس کی زندگی کے دوران ابتدائی تصور سے لے کر حتمی مصنوع تک حفاظت کرنا، اس بات کو یقینی بنانا کہ ڈیزائن میں کی گئی تبدیلیاں تحفظ کے لیے اس کی اہلیت کو متاثر نہیں کرتی ہیں، خاص طور پر ان کی صورتوں میں جہاں معمولی ترمیم کی گئی ہو۔ یہ چیلنجز صنعتی ڈیزائن کے تحفظ کی متحرک اور پیچیدہ نوعیت کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ڈیزائنرز، کاروباری اداروں اور پالیسی سازوں کو ان چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مسلسل موافقت اور اختراع کرنا چاہیے۔ صنعتی ڈیزائن کے مؤثر تحفظ اور تخلیقی صلاحیتوں، اختراعات اور بازار میں منصفانہ مسابقت کے فروغ کو یقینی بنانا چاہیے۔ نتیجہ، صنعتی ڈیزائن تخلیقی صلاحیتوں اور تحفظ کے درمیان پل کا کام کرتا ہے، اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ جدید اور جمالیاتی طور پر دلکش مصنوعات کی حفاظت کی جائے، قانونی شناخت اور تحفظ فراہم کر کے صنعتی ڈیزائن کے حقوق ڈیزائنرز اور کاروباری اداروں کو تحقیق، ترقی اور نئی مصنوعات کی تخلیق میں سرمایہ کاری کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ اس میدان میں درپیش چیلنجوں کے باوجود دانشورانہ املاک میں صنعتی ڈیزائن کی اہمیت کو زیادہ نہیں سمجھا جا سکتا۔ یہ فعالیت جمالیات اور قانونی تحفظ کو یکجا کر کے اختراع کے مستقبل کی تشکیل جاری رکھتا ہے تاکہ صارف کے مجموعی تجربے کو بڑھایا جا سکے اور اقتصادی ترقی اور ترقی میں حصہ ڈالا جا سکے۔ جی ڈیئر فیلوز، آج کا ٹاپک مکمل ہوا۔ چلتے ہیں اس وعدے کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی ہماری اگلی ویڈیوز میں بھی آپ کو مکمل اور آسان طریقے سے لیگل گائیڈنس پرووائڈ کی جائے گی۔ اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔
پاکستان زندہ باد.